تھا حضور آپ کے یہاں کا معیار تو بڑا کڑا ہے، بڑا سخت ہے، آپ ساری زندگی مجاہدے کراتے ہیں، ریاضتیں کراتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز دیتے ہیں اور ضروریات دین سمجھاتے ہیں، مسائل ضروریہ یاد کراتے ہیں، مشقیں کراتے ہیں، چلے کراتے ہیں، پھر زندگی بیت جاتی ہے، کسی ایک آدھے سلسلے میں آپ عطا فرماتے ہیں اس نوجوان لڑکے نے کیا رکھا ہے، ابھی آیا سب کچھ لے لیا، فرمایا اور آتے ہیں زنگ آلود دل لاتے ہیں، احمد رضا آیا ہے چمکتا ہوا دل لایا ہے۔ اس کو بس نسبت اتصال کی ضرورت تھی، بس اس کو مرید کرنا تھا، باقی سب کچھ یہ گھر سے ہی لے کر آیا ہے۔ اور شاہ آل رسول مارحربی قطب زمانہ شاہ آل رسول مارحربی، مجھے بتاؤ امام احمد رضا جہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ولی ہوگا، وہ کتنی بڑی شان قطبیت کا حامل ہوگا، وہ فردیت میں کیا کمال رکھتا ہوگا۔ شاہ آل رسول مارحربی نے فرمایا میں مدت سے اس فکر میں تھا کہ قیامت کے دن اللہ کریم سے پوچھے گا کہ اے آل رسول دنیا سے کیا لایا، تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا پیش کروں گا، میرا کون سا عمل ایسا ہے جس کو میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں کہ یا اللہ یہ عمل تیرے لیے لایا ہوں۔ فرماتے ہیں احمد رضا نے آ کر میری فکر دور کر دی۔ کل قیامت کے دن رب کریم جب مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول اے اولاد بطول بتا دنیا سے میرے لیے کیا لایا، فرمانے لگے میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، عرض کروں گا مولا تیرے لیے احمد رضا لے کر آیا۔ ابھی صاحبزادہ حماد بڑی پیاری شگفتہ باتیں کر رہے تھے اور حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ محمد حسن صاحب باری سیدہ مشتبہ حافظہ اللہ تعالیٰ سیدہ شرفہ کے بارے بتا رہے تھے کہ جب کی مسلک عقیدے کی دین کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پیر یہی کہتے ہیں کہ بات چلے گی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہی چلے گی۔ پھر اعلیٰ حضرت کو نقشبندی بھی اپنے سر پہ کیوں بچھائیں، سہروردی بھی اپنے سر پہ کیوں بچھائیں، چشتی قادری سب ان کا اکرام کیوں بڑھائیں، کیونکہ احمد رضا نے بابا نقشبندیت کا بھی پہرا دیا، بابا چشتیت کا بھی پہرا دیا، بابا سہروردیت کا بھی پہرا دیا، اور غوث پاک کے در کے بارے وہ تو یوں کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سد اور سد سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے تو ان کا ڈورا پہ عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب پہلا حج کرنے گے بیت ہونے کے 1-2 سال کے بعد حج کریں گے، بالکل ابتدائی عمر کی بات ہے، اوائل عمری کی بات ہے، نوجوانی کی لڑکپن کی بات ہے۔ اب طواف کر کے فارغ ہوئے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے شیخ فقیہ مفتی جمال الدین فقہ شافعیہ تو اس وقت کے امام اہل عرب ان کا ناز کرتے تھے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اجلہ فقہاء محدثین اور مشائخ اور شیوخ ان کے دستے حق پرست پر بیت اور مرید تھے، اتنے بڑے وہ شیخ اور ولی اور صوفی اور فقیہ تھے مفتی جمال الدین، وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران اعلیٰ حضرت کے چہرے پر ان کی نظر پڑی، وہ بابا کی سفید داڑھی کا نور چہرے پہ جگمگ جگمگ کرتا ہے، آنکھوں سے علم فقاہت کی شعاعیں نکل رہی ہیں، ماتھے سے عبادت اور ریاضت کی چمک چھلک رہی ہے، چہرے پہ بزرگی کا نور دمک رہا ہے۔ اتنے بڑے وہ شیخ مفتی جمال الدین اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ نگاہ پڑی، وہیں پہ ٹھہرے، قریب ہوئے اعلیٰ حضرت کے ابا جان بھی پاس کھڑے تھے، کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں ہاں، کہا ذرا گھر لے جاؤں، میں لے جائیے، گھر لے گئے، اپنے مدرسے میں جہاں آپ فتاوی لکھتے، جہاں رسول اللہ کی حدیث پاک کی تشریحات لکھتے، جہاں فقہی ابحاث طے کرتے، جہاں علوم دینیہ کے دریا بہاتے، جہاں دینی مہمات کو سر کرتے، اپنی مسجد میں امام احمد رضا کو بچھایا، جو دستبستہ کھڑے ہو گئے، وہ 22-23 سال کا نوجوان اور یہ 70-80 سال کے بزرگ اتنے بڑے فقیر، وہ پٹھان اور یہ مکی، وہ ہندوستانی، یہ حجازی، ہر نسبت سے دیکھو تو ان کا پلڑا اونچا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ ہاتھ باندھتے ہیں امام احمد رضا کے آگے کھڑے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی، فکر پیدا ہوئی کہ اس ہندوستانی پٹھان لڑکے میں کیا کمال ہے کہ عرب کا اتنا بڑا فقیہ محدث مدبر ولی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا
حاضرین مجلس کے دل پڑھ لیے کہ یہ مکے کے لوگ سوچ رہے ہیں میں مکے کے لوگوں کا شیخ، میں مدینے کے لوگوں کا شیخ، اور اس ہندوستانی پٹھان بچے کے آگے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا ہوں؟ وہ جواب دینے لگے انی اجدو نور اللہ من ھذا الجبین، کہا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، کہا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہا احمد رضا کے ماتھے میں رسول اللہ کے علم کے نور کے دریا میں یا رسول اللہ نور اللہ۔ مولانا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب حضور کے علم غیب کے اس بات ثبوت میں عربی میں کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغائبیہ، سارے ساتھ جلدوں میں یہ کتاب لکھی اور شاہ حجاز کے دربار میں کتاب پیش ہوئی اور مکہ مکرمہ کے حجاز کے عرب کے حرم کے بڑے بڑے سادات علماء نے کتاب پڑھی اور منکرین علم غیب بھی وہاں موجود تھے، ان کی گودی بند ہوئی، ان کی تھوتریاں بگڑ گئی، شاہ عدیم وجود کا منظر پیدا ہوا اور اعلیٰ حضرت کی کتاب سن کر شاہ حجاز اٹھ کھڑے ہوئے، اعلیٰ حضرت کی کتاب کو اٹھایا سینے سے لگائے اور اپنے ذاتی کتب خانے میں لے گئے اور ان نامراد منکروں کو فرمانے لگے اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، کہ اللہ تو اپنے محبوب کو علم غیب کے سمندر عطا فرما رہا ہے اور یہ نامراد انکار کر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئی؟ یہ 100 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، آج تک ان کے زخم مکمل نہیں ہوئے، ان کی چیخیں ماند نہیں پڑی احمد اللہ احمد اللہ بریلی والا کا تمہارا ابا یوں کہتا تھا، آج تم کہہ رہے ہو کا تمہاری اولادیں بھی کہیں گی سٹی ہو جلا یہ میرے احمد رضا۔ اعلیٰ نے خود کہا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار۔ اور بابا جی ابن خاتون سے رسول پڑھا کرتے تھے کن کے رضا ہے خنجر خون خار برقرار، آبا سے کہہ دو خیر منائی نشر۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ کے حنفیوں کے احناف کے جو فقیہ اعظم مفتی اعظم سے سیدنا احمد ابو الخیر بن 80 سال کے قریب بیمار تھے، انہوں نے اپنا خاتم حجاز کے پاس کہا حضرت چل کے آتا آپ کی زبان سے کتاب سنتا، میں بیمار ہوں بولا ہوں، اگر آپ مہربانی کریں فقیر کے گھر پہ تشریف لائیں اور مجھے یہ کتاب پڑھ کے سنائیں کہ اس کتاب کی دھومیں مکے مدینے میں مچ گئی۔ 1300 سال سے حضور کی امت کے علماء نے کتابیں کم نہیں لکھی تھی، لیکن جو دھوم دولت المکیہ کی مچی نا اس کی مثال نہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کو عزت و ناموس رسالت میں پہرا دینے والے بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ میرے امام احمد رضا نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا۔ علم غیب مصطفیٰ کا دفاع یہ محض کوئی کلامی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، بحث نہیں ہے، یہ حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف حضور کے فضل و کمال کی بات ہے، دوسری طرف ان سے انکار کیا جاتا ہے۔ مفتی تو مفتی، شیخ الحدیث تو شیخ الحدیث، مشائخ تو مشائخ، کسی عام سے مسلمان سے فیصلہ کرا لو کہ حضور کے فضل و کمال کی بات ماننی چاہیے یا انکار کی بات۔